بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہو، بڑی زمینیں، بڑی صنعتیں، بڑے ٹھیکے تمہارے زیر اختیار ہیں، مگر ایک چیز سے محروم ہو، وہ ہے لاکھوں لوگوں کا یہ جم غفیر، یہ عوام کی طاقت، یہ عوام کا اجتماع، تم اس سے محروم ہو۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس شہر طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو سے سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، یہ ریت ابھی تک جاری ہے۔ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر راج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے۔ ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ بازی تم ہار رہے ہو، اقتدار جیتتے ہو، مگر عوام کے دلوں کی بازی ہارتے ہو۔ پیسے بٹورتے ہو مگر ذلت تمہارا مقدر بنتی ہے۔ دولت کے حصار میں بیٹھ کر عوام کے ہجوموں سے ڈرتے ہو۔ اس اقتدار پر یہ لاکھوں لوگوں کا مجموعہ لعنت بھیجتا ہے، اس مفاد پرست اقتدار پر۔ آج میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا اس فلسطین کے جھومتے ہوئے پرچم کو دیکھ کر کہ بائیں طرف نکلو مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ہمارے جدوجہدوں کے ساتھی ہیں، آپ کی قیادت میں ایم آر ڈی میں میرے والد صاحب اور ہم سب چلے ہیں، آپ اے پی ڈی ایم میں ہمارے قائدین میں شامل تھے، آپ اس دن لندن میں تھے جب میں نے وہاں 7 جولائی 2007 کو وہ اہم ریزولوشن پیش کیا تھا۔ آپ ہر موڑ پر قیادت کے فرائض نبھاتے رہے ہیں۔ آج میں بیٹھا سوچ رہا تھا اس فلسطینی پرچم کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں سے بائیں جانب نکلیں یہ پاکستان، یہ بنگلہ دیش مسلم ملک، وہ ملیشیا، وہ انڈونیشیا، اور اس دائیں طرف نکلیں ایران، عراق، ٹرکی، سیریا، یورپ کی طرف چلے جائیں تو البانیا، بوسنیا، افریقہ کی طرف مڑیں تو مصر، لیبیا، الجیریا، ماریتانیا، موراکو، تونس، جہاں جائیں مسلم ممالک۔ دنیا میں 24.5%، 25% کے قریب ساری دنیا میں مسلم بستے ہیں۔ 25%، 1.80 کروڑ 1.8 بلین مسلمان ہیں، گنے ہوئے اعداد و شمار کے موجب جو مغربی دنیا نے گنے ہیں۔ 1.80 کروڑ مسلمان، 25% دنیا کی آبادی، 57 ممالک مسلمانوں کی حکومت والے، اور مسلمان افواج کی تعداد دنیا بھر میں 55 لاکھ کے قریب، 5.5 ملین افواج ہیں مختلف ممالک کی مسلم افواج، اور اس کے درمیان ایک فلسطینی، ایک چھوٹا سا ملک اپنے ہزاروں سالوں کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کے اور اپنے وجود کے تحفظ کے لیے چند لاکھ لوگوں کے ہاتھوں، غزہ میں چند لاکھ لوگوں کے ہاتھوں فلسطینی جس طرح ذبح ہو رہے ہیں، جس طرح اسپتالوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم گر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی آنکھیں مٹی کے تہوں کے نیچے دبی ہوئی، وہ مٹی سے بھرے ہوئے ماتھے، وہ آنکھیں، اور دنیا کے 57 ممالک کے مسلمان حکمران وہ دیکھ رہے ہیں۔ 57 ممالک کے مسلم حکمران اپنی 55 لاکھ فوج کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، چشم برہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عالمی سامراج
ہم پہ کب دست شفقت رکھتا ہے, کب ہمارے لیے کوئی پیکیج, کوئی مدد, کوئی ہماری حمایت کرتا ہے. ان میں وہ غیرت, ان میں وہ حمیت, ان میں وہ اپنی سیلف اسٹیم, ان میں وہ اپنے وقار, اپنے بزرگوں کی تاریخ کی کوئی رمق کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے فلسطینی بچے مر رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, خواتینوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, نوجوانوں کی لاشیں ہیں, اسپتالوں پر بمباری ہیں, اور مسلمان حکمران خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, دین کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مولانا مفتی محمود جیسے عظیم شخص کی پارٹی کے آپ سپاہی ہیں, آپ ورکر ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں آپ پاکستان میں اپنے حقوق کے لیے برسر پیکار ہیں, آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. مگر دین کا جو جذبہ 57 اسلامی ممالک کے حکمران ٹولے سے آپ اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے. دین تو ظلم کے آگے کچھ کھڑے ہونے کا نام ہے. دین تو اپنے, یہ تو مسلمان ہیں فلسطینی, اگر مسلمان نبی ہوتے, اگر عرب نبی ہوتے, یہ عام لوگ ہوتے, تب بھی آپ کا اور ہمارا دل دھڑکتا, ہم ان کے درد کو محسوس کرتے. یہ تو ان عربوں کے ہم زبان ہیں, یہ تو ان کی ریجن کا حصہ ہیں, اور یہ الحمدللہ مسلمان ہیں. مگر یہ جو حکمران ہیں, عالمی حکمران, یہ اپنے ممالک کے نمائندے نہیں ہیں. پاکستان کی طرح ان ممالک کے حکمران بھی اپنے ممالک کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں, وہ عالمی سامراج کے نمائندے ہیں جو ان ممالک پہ مسلط کیے گئے ہیں. اس لیے وہ عالمی سامراج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ فلسطین کے ساتھ نہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی عمل پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب بھی سنتا ہوں, میرے چھوٹے بھائی میرے دوست راشد محمود کو سنتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس دن جب 2020 میں سندھ کے جزائر پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو اس کے خلاف پاکستان کی ملک کی سطح کی کوئی پارٹی نہیں بولی تھی. میرے یہ بڑے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب بولے تھے. سندھ کی طرف سے جزائر کے خلاف آواز جزائر کے سودے پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلند کیا تھا. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, مولانا صاحب آپ JUI کے قائد ہیں, آپ ایک ووٹر اور ایک امیدوار کی حیثیت سے KPK کے لوگوں کے لیے بھی بولتے ہیں, آپ پاکستان کے لیے بھی بولتے ہیں, پاکستان کے مظلوم لوگوں کے لیے بھی بولتے ہیں. میں آپ سے استدعا کر رہا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے آپ ہم سندھیوں کے لیڈر بھی بن جائیں, کچھ وقت کے لیے سندھ کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بھی بولیں. اور آپ ماضی میں بولے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب, سندھ جل رہا ہے, سندھ بھونا جا رہا ہے, جس طرح مکئی کے سنگ کو, مکئی کے بھٹے کو بھونا جاتا ہے, اس طرح سندھ کو ہلکی آنچ پہ بھونا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم پاکستان بنانے والے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس وقت جلسہ عام جاری ہے. اس محمد علی جناح نے جھرک کی سرزمین پہ جنم لینے والے محمد علی جناح نے جب اس پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی تو کیا اس کو پتا تھا کہ اس کے وطن سندھ, اس کے گاؤں جھرک کے آس پاس کی زمینیں لوٹ لی جائیں گی, ان سے سمندری بیلٹ چھین لیا جائے گا, ان کا پیٹرول, ان کی گیس, ان کا تیل, ان کے وسائل, ان کا کوئلہ, ان کے پہاڑ, ان کے جنگلات, ان کی زمینیں سب چھین لی جائیں گی. کیا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم آ جاؤ اور جواب میں ہم تم کو زرداری صاحب کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے جیسے وہ چاہے, کیونکہ مقابلہ پنجاب میں ہے, کیونکہ پنجاب میں مقابلہ PTI کا اور نواز لیگ کا ہے, اس لیے PTI اور نواز لیگ کے اس مقابلے کی بلی, اس کی قربانی آپ سندھ کے لوگوں کو دینا ہوگی. سندھ کا سودا کر کے, سندھ کو پلیٹ میں سجا کے 2008 سے مسلسل پیش کیا جائے گا حکمرانوں کو کہ جیسے چاہے لوٹیں. اجمل ساون قتل ہو جائے, جان محمد مہر قتل ہو جائے, چھوٹی بچی پریا کماری اغوا ہو جائے, فاطمہ پھرڑو جیسی معصوم بچی کی لاش ہو, آپ کا گندم بک جائے, آپ کے کسان گندم کو بو کر ان کی 10,000 اور 8,000 کے بجائے ان کو 2,000 اور 3,000 کی پیسے تھما دیے جائیں اور آٹا سستا
وابستہ نہ ہو. گندم گر جائے مگر آٹے کی قیمتیں وہی رہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ کراچی جو تخت گاہ ہے سندھ کا، پاکستان کا معاشی ہب ہے، وہاں ہماری مائیں، ہماری سندھی بولنے والی، اردو بولنے والی مہاجر مائیں، ہماری پنجابی، بلوچی، پشتو بولنے والی مائیں، ان کے بچے موٹر سائیکل پہ کراچی کے راستوں پہ نکلیں اور ان کو پتا نہ ہو کہ بچہ وہ صحیح سالم لوٹ کے آئے گا یا کسی ڈاکو کے ہاتھوں وہ قتل کر دیا جائے گا. کوئی پتہ نہیں کہ کندھ کوٹ اور جیکب آباد، مولانا صاحب، کندھ کوٹ، جیکب آباد، کشمور، کندھ کوٹ، گھوٹکی، خیرپور، سکھر، لاڑکانہ، جہاں یہ راشد محمود اور ناصر محمود گلی گلی گھومتے ہیں اور ان کا بھائی ایاز لطیف پلی جو گھومتا ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی گھومتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے مولانا صاحب کہ گزشتہ کئی ماہ سے کندھ کوٹ، جیکب آباد، شکارپور، گھوٹکی کے دیہاتوں میں اسکول نہیں چل رہے. اسکول نہیں چل رہے، بچہ اسکول نہیں جا سکتا، ڈاکو گھوم رہے ہیں، ٹیچر راستے سے اٹھا کے قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ ایم این ایز، ایم پی اے اور وزراء اور افسران خود ڈاکوؤں کو اسلحہ لا کے دیتے ہیں، خود وہ اسلحہ لا کے ڈاکوؤں کو دیتے ہیں. یہ حشر ہے ان علاقوں کا. اور مولانا صاحب اور آپ، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بھائی جمع ہیں، آپ کے علم میں ہے، پتہ نہیں ہے، یقیناً ہوگا کہ سندھ میں 45 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے. 45 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سندھ میں 11,000 کے قریب اسکول بند ہیں. سندھ میں 50 لاکھ کے قریب بچے سرکاری اسکولوں کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر میں، ماں باپ 20,000 کماتے ہیں، 2,000 کا بچوں کی فیس دے کے اسکول بھیجتے ہیں. ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے علاوہ گھر میں ایک پنکھا چلانے کے لیے 2 سولر پلیٹیں لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. سندھ کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. سندھ کے اسپتالوں میں ریبیز کی، ہیپیٹائٹس کی ویکسین نہیں ہے. سندھ کی اسپتالیں ٹھیکے پہ دی جاتی ہیں. مولانا صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، میں جاتا رہتا ہوں، میں کے پی کے پنجاب میں جاتا رہتا ہوں، مگر آپ کی طرح میں بار بار وہاں گھوم نہیں سکا، دورے نہیں کر سکا جس طرح آپ نے تحریکیں چلائی ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں. میں ابھی کہہ رہا تھا، آپ کے فرزند ارجمند سے بات کر رہا تھا، اسد محمود صاحب سے. میں نے کہا کہ جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں ہوتا، کوئی امید کی کرن نہیں ہوتی، تو پھر بڑی پارٹیز پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک چلائیں. پھر مولانا صاحب آ کے ماحول بناتے ہیں، طویل اور ثابت قدم جدوجہد کرتے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایوان عدل سے کوئی جابرانہ کوشش ہو تب بھی یہ پیش قدمی کرتے ہیں. اور پھر جب فصل کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو جے یو آئی کو، مولانا فضل الرحمان کو اور ملک کی جدوجہد کرنے والی پارٹیز کو ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. ایک سندھ میں ایک ٹریڈیشنل کردار ہے، ایک مزاحیہ اور ایک لوک کردار ہے جس کو کہتے ہیں وطائے و فقیر. وطائے و فقیر ایک ٹریڈیشنل کردار ہے جس کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو وطائے و فقیر سے کسی نے پوچھا کہ وطائے و فقیر تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میری امی سارے گاؤں میں در در گھوم کر کے بہت سی دیگیں اور بہت سے برتن جمع کریں. کہا پھر اس نے کہا سارے گاؤں سے بیسن اور سوجی جمع کریں. انہوں نے کہا پھر اس نے کہا پھر امی ان ساری دیگوں میں سوجی بنائے. کہا پھر کہا جب سوجی بن جائے تو امی وہ پلیٹوں میں ڈالے. اس نے کہا پھر جہاں سوجی پلیٹوں میں ڈل چکے تو پھر سارے گاؤں والے مر جائیں. کہا پھر اس کے بعد امی بھی مر جائیں. کہا پھر اس نے کہا کھا بتایا کھا بتایا کھا بتایا کھا. تو پاکستان کے یہ اہل اقتدار جدوجہدوں کے لیے الائنس بناتے ہیں، لاتے ہیں. آپ سب کو، فضل الرحمان صاحب کو منتیں کر کے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، انصاف خطرے میں ہے، آپ آ جائیں.
کبھی محمود خان اچکزئی کے پاس گزارش لے کے جاتے ہیں، کبھی اختر مینگل صاحب کے پاس گزارش لے کے جاتے ہیں، کبھی مالک بلوچ کے پاس، کبھی کسی کے پاس، پھر مولانا صاحب قیادت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اور جب مولانا صاحب میدان میں اترتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اسلام آباد کی غلام گردشوں میں، اسلام آباد کے اقتدار کے محلوں میں کپ کپی آتی ہے۔ آپ جب ڈٹ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اقتدار تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہی لوگ آتے ہیں، اقتدار تبدیل کر کے آپ پھر بیٹھے ہوئے نمائش کے پاس، جلسے عام میں اقتدار میں وہ بیٹھے ہیں۔ مگر یہ مایوسی کی بات نہیں، یہ قابل فخر بات ہے کہ آپ جدوجہد میں ہمیشہ صحیح سمت میں ہیں، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مولانا صاحب میں آخر میں زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو مولانا صاحب میں آخر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سندھ کا کیس لڑیں، آپ ایوان اقتدار کو بتائیں کہ سندھ پاکستان کی گیس کا 72% دیتا ہے، آپ بتائیں انہیں کہ پاکستان کے پیٹرول کی 58% پیدائش سندھ سے ہوتی ہے، آپ انہیں بتائیں کہ 70% ٹیکس اس میرے شہر قائد، اس راجدھانی، اس تختگاہ سندھ سے جمع ہوتا ہے، کراچی سے جمع ہوتا ہے۔ آپ انہیں بتائیں کہ دنیا کا 8واں سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ سندھ سے نکلتا ہے، آپ انہیں بتائیں کہ پاکستان کی شاندار کوسٹل لائن سمندری بیلٹ یہ کراچی اور گودر سے ہوتا ہوا کیٹی بندر تک اور شاہ بندر تک جاتا ہے، اور آپ انہیں بتائیں کہ اسی سندھ میں مائیں رستوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں، 3-4 ہزار کے کارڈ کے لیے سندھ کی مائیں جو راستوں پہ نہیں نکلتی تھی ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، بچے راستوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کے حقوق کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا، آپ سب کو لڑنا ہوگا، جس طرح ہم پنجاب کے لیے لڑتے ہیں، جس طرح ہم KPK کے لیے لڑتے ہیں، جس طرح ہم بلوچستان کے لیے لڑتے ہیں۔ آپ سندھ کے لیے آواز اٹھائیں، آپ انہیں بتائیں مولانا صاحب اور آپ سب، آپ بتائیں کہ سندھ کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، برابری کے بنیاد پر، مساوات کے بنیاد پر۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کے ان 4 کمروں میں ایک کمرہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پورے مکان کی چھت گر جائے، کیونکہ اس مکان میں چوتھا کمرہ تو ہمارا بھی ہے، مگر اس پاکستان کے چوتھے کمرے میں رہنے والے لوگوں کو کبھی دہشت گردوں کے حوالے، کبھی ان کو کرپٹ حکمرانوں کے حوالے، کبھی ان کو ڈاکوؤں کے حوالے، ان کی تعلیم، صحت، وسائل سب لوٹ لیے جائیں، ان سے بھیک منگوائی جائے، ان کا کوسٹل بیلٹ لے لی جائے، ان کی زمین لے لی جائے، ان کی ایریگیشن تباہ کی جائے۔ اس کے خلاف مولانا صاحب آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کراچی کے باشندوں، پاکستان کے باشندوں، سندھ کے باشندوں، JUI کے کارکنان، اگر آپ اپنے اس بھائی کی اس رائے سے متفق ہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ آپ سندھ کے لوگوں کی لڑائی لڑیں گے، لڑیں گے، لڑیں گے۔ شکریہ، آپ کو مبارکباد اس عظیم الشان جلسے کی ایک دفعہ پھر، مہربانی۔